معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ گور گشتو کے بازار میں امرجیت سنگھ، امریت سنگھ اور کرپا رام کی دکانوں کا ہونا بخت نصیب کے لیے روزمرہ کا ایک حصہ تھا اور مشاہد کے لیے حیرت کا سبب۔ 1947 میں یہ لوگ گئے نہیں؟ کدھر؟ بخت نصیب نے نسوار کو ایک خاص سٹائل سے تھوکا۔ یارا، یہ ادھر کا ہے تو ادھر ہی رہے گا، کدھر جائے گا؟ بازار سے ذرا پرے بلندی پر گیواڑ کے کنارے، جہاں اب قوانین کی رہائش گاہ تھی، وہاں سید احمد شہید نے کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ حجرہ عین سڑک پر واقع تھا، اس لیے کبھی کبھار کوئی ویگن یا ٹرک ایک مخصوص رفتار سے گزر جاتا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی روشنی حجرے میں بھٹکتی اور تیزی سے گل ہو جاتی۔ سپیدہ سحر میں جگنو کم ہوئے اور جنگلی جانوروں کی آوازیں جیسے واپس جہاں سے جس جنگل سے آئی تھیں واپس چلی گئیں۔ شاباش! کالیا ہنس رہا تھا اور بخت نصیب کی ہمت بندھا رہا تھا، جو راٹ کی گادی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے زور سے دھکیل رہا تھا، جیسے سیمسن کی طرح مفت کے ستونوں کو ڈھانے کو ہے، اور پانی سے بھری ٹنڈے ہولے ہولے شرابور ہوتی اوپر آنے لگیں۔ مشاہد اپنے انڈر ویئر میں اولو کے نیچے سر دیے بیٹھا رہا، اور پھر سرد اور بھاپ دیتے پانی کا پہلا ریلا اس پر گرا، ویسا ہی سرد جیسا ہلکی کا پانی ہوا کرتا تھا، لیکن چند لمحوں میں ہی اس کی بھاپ زیادہ ہوئی اور وہ کوسہ گرم ہو کر مشاہد کے بدن کو آرام دینے لگا۔ جب کنواں رواں ہو گیا تو گادی کو دھکیلتا بخت نصیب باتیں کرنے لگا۔ اس کا سانس اب ساتھ دے رہا تھا اور وہ رواں ہو چکا تھا۔ یار، آپ لوگ خود انصاف کرو، ادھر زمین کم ہے، پتھر زیادہ ہے، ادھر گندم یا مکئی بوئے گا تو سال کا روٹی نہیں ملتا، پاپی لگائے گا تو گزارا ہوگا۔ اس بار بہت اچھا فصل ہے پوست کا، ادھر خدو خیل کا افیون سارے سرحد میں بہترین ہے اور پیداوار بھی زیادہ ہے، اور طاقتور افیون ہے یارا۔ پینیا، ہمیں بھی ایک گولی کھلاؤ نا بختو۔ کالیا نہانے کے لیے کپڑے اتار رہا تھا۔ حرام تو نہیں کھاؤ یارا، اللہ رسول کا نام لو۔ بخت نصیب خفا ہو گیا۔ ادھر گور گشتوں میں ہر گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے، پر کھاتا کوئی نہیں، حرام ہے، اور ادھر کا افیون طاقتور کیوں ہے بخت؟ مشاہد جھکا ہوا پانی سے باہر آ گیا۔ بخت نصیب سانس درست کرنے کے لیے رکا تو ٹنڈوں کی چوں چوں اور پانی کا شور بھی رک گیا، اور خاموشی ہوئی تو اوپر سڑک پر سے گزرنے والی ٹریفک کے علاوہ چند پرندوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خدو خیل نیم پہاڑ اور نیم میدان ہے، چنانچہ ادھر جب پوست کے ڈوڈے پر شبنم گرتا ہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے ادھر کا افیون طاقت والا ہوتا ہے۔ پینیا، ہم ادھر ننگ دھڑنگ کھڑے ہیں، ہمیں بھی نہلا دو۔ کالیے نے اپنی مناسب تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درخواست کی۔ بخت نصیب پھر کنواں گیڑنے لگا، اور چوں چوں ٹنڈے اور نرم گرم بھاپ۔ بخت نصیب پھر کنواں گیڑنے لگا اور چوں چوں ٹنڈے اور نیم گرم بھاپ چھوڑتا پانی، اور پھر تیتر بولنے لگے، ہم تمہیں شام کو تیتر کھلائے گا۔ شام کو ہم بنگورہ میں اپنے یار سے ملاقات کر کے سیدھا اسلام آباد جائے گا، لیکن پہلے 9 گرام تو جائے گا، ادھر شاید کوئی گٹا مل جائے۔ ہاں، ادھر بھی چلا جائے گا۔ پینیا، سردی ہے، کالیا ٹھٹھڑا، اس موسم میں تیتر کدھر سے آ گیا؟ شعر سنے گا سیٹھ؟ اگر ہم کہے گا کہ نہیں تب بھی تم سنائے گا بختو، کالیے نے بخت نصیب کی پشت پر ایک دوستانہ دھپ لگاتے ہوئے کہا۔ اس لیے سنے گا تو شاعر کا بچہ کہتا ہے، مقدر میں جو سختی تھا وہ مر کر بھی نہیں نکلا، قبر کھودی گئی میری تو پتھر کا زمین نکلا۔ تو ادھر دیکھو، ہمارے مقدر میں پتھر ہی پتھر ہے۔ ہاں، تمہارے مقدر میں پتھر ہی پتھر ہے، لیکن پتھر کون سا؟ سنگ مرمر والا۔ پینیا، ادھر سنگ مرمر کی چٹانیں ہیں جنہیں بیچ بیچ کر تم لوگوں نے محل بنائے ہیں، اور کیا چاہیے؟ یارا، وہ تو قوانین کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو سیٹھ کالیا کو گٹا مٹا فروخت کرتا ہے، یا چرس مرس کا من دو من بناتا ہے تو 2 وقت کا سوکھی روٹی کھاتا ہے۔ ہمارے مقدر میں تو پتھر ہے۔ ایک انتہائی زہریلی لاٹکا چھپکلی اس کے پاؤں کو چھوتی ہوئی نزدیکی دڑاڑ میں گھس گئی۔ ہوا تیز اور کٹیلی تھی،
اور بلندی کی وجہ سے تھی، اور دھوپ صاف اور روشن ہونے کے باوجود گرمی نہیں رکھتی تھی۔ 9 گرام کے پہاڑ کی چوٹی پر سوائے ان تینوں کے اور کھنڈروں کے اور زہریلی لاٹکا چھپکلیوں کے اور کوئی نہ تھا۔ ان کے قدموں میں نیچے، بہت نیچے، ایک وسیع میدان تھا جس میں ترتیب شدہ باغات تھے۔ کھیت بھی باقاعدہ چوکور یا مستطیل تھے، اور ان میں سنگ مرمر کی چٹانیں کہیں کہیں ڈھیروں کی صورت میں تھیں۔ جنوب کی طرف اس سرسبز سنگ مرمر میدان کے آخر میں دریائے سندھ کی پتلی سی لکیر کبھی دکھائی دیتی تھی اور کبھی دھندلکے میں گم ہو جاتی تھی۔ اس لکیر کے کنارے ہونڈ تھا جہاں سے یونانی سکندر نے سندھ کو عبور کیا تھا، لیکن اس سے پیشتر وہ یہاں بیٹھا تھا، یہیں جہاں پر بخت نصیب ایک سنگی کرسی پر براجما تھا، جو ہزاروں برس پہلے کسی بدھ راہب ان چیف یا بادشاہ کے لیے تراشی گئی تھی۔ اس پر براجما تھا اور نسوار پچک پچک تھوکتا تھا۔ تو یہیں سکندر بیٹھا تھا اور اسی لکیر کو دیکھتا تھا جس کے پار ایک اور دریا کے پار پورس اس کا منتظر تھا۔ سکندر نے اشوک کے زمانے سے مستحکم ریاست 9 گرام کے پیشتر قلعوں رانی کوٹ، امان کوٹ اور غازی کوٹ کے بعد 9 گرام کا رخ کیا تھا، اور اسے زیر کرنے کے لیے اسے بہت تردد کرنا پڑا تھا۔ بالآخر وہ ایک یونانی چال چل کر اس قلعے اور محل میں داخل ہوا، اور پھر اس سنگی سنگھاسن پر بیٹھ کر سامنے نظر آتے دریائے سندھ کو دیکھا اور ہند کو دیکھا۔ بخت نصیب کالیے کا آدھ گھنٹے کی زبردست چڑھائی کے بعد اب تک سانس پھولا ہوا تھا، اور وہ نتائج چاہتا تھا۔ ہم نے بدھ عہد کا یہ قلعہ بھی دیکھ لیا ہے جسے پہنیا سکندر نے فتح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور ٹوٹے ہوئے وہ اسٹوپے بھی دیکھ لیے ہیں جن سے تم لوگوں نے مجسمے اور سجاوٹیں اتار کر ادھر ادھر سپلائی کر دی ہیں۔ ہم نے بڑا راہب خانہ، درس گاہیں اور قیام گاہیں، بلکہ ان کے کھنڈر اور فرش بھی ملاحظہ کر لیے ہیں، لیکن مال کہاں ہے؟ مال؟ بخت نصیب نے ایک اور پچکاری چلائی، اور پھر یکدم نمودار ہوتے کھنڈروں میں متعین آثار قدیمہ کے چوکیدار سے، نہایت بدتمیز چوکیدار سے محو گفتگو ہو گیا، جو دراصل ایک اسٹوپے کی اوٹ میں پچھلے آدھ گھنٹے سے آزار بند ڈھیلا کیے ہاتھ اندر ڈالے اپنے آپ کو خشک اور پھر تر کیے جا رہا تھا۔ خشکی کے لیے وہ ایک ایسے ڈھیر سے پتھر پسند کرتا جس میں مجسموں کی ٹوٹ پھوٹ اور بیل بوٹوں والے پتھر تھے۔ کبھی کوئی کنول ہاتھ آ جاتا اور کبھی کسی پجاری کا سر، البتہ کچھ گلاہٹ اسے عطا کر کے وہ اسے واپس ڈھیر پر پھینک دیتا تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے کام آئیں۔ اگر وہ مجسمہ سازی میں یکتا تھے تو ہم بٹوانی سازی میں بے مثل ہیں۔ پہنیا کالیے کی ناپسندیدگی ظاہر تھی۔ یہ کہتا ہے اس کے پاس ایک ہیڈ ہے سونے کے پانی والا۔ بخت نصیب نے چوکیدار کے ساتھ مذاکرات مکمل کر کے اعلان کیا، یار کدھر ہے؟ کالیہ تقریباً ایک جنسی جوش میں آ گیا، کہتا ہے نیچے گاؤں میں ہے۔ تو چلو نا، یہاں ہم آم چوس رہے ہیں، چلو نیچے گاؤں میں۔ بختو یار واقعی سونے کے پانی والا بدھ ہے، کہتا تو یہی ہے، چلو۔ کالیہ بے پرواہ لڑکتا ہوا سب سے آگے تھا، وہ شاید ان کے پیچھے، بہت پیچھے احتیاط سے نیچے اتر رہا تھا۔ رات، غور گشتو کی رات میں شاید سور بھی بولے ہوں گے، گیدڑ اور بھیڑیے بھی، لیکن ایک مور بھی۔ وہ اپنی مردہ ہڈیاں اور پاؤں اور بے رنگ پروں اور نیلی گردن کو کتوں سے بچا کر اٹھا لایا تھا، اور انہیں غور گشتو کی رات میں جگنوؤں والی پہاڑی میں روح پوش ہو کر مجتمع کر کے بولا تھا، میاؤں میاؤں۔ اور اس کی ہمراہ فاطمہ بھی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں ایک ویل چیئر پر بیٹھی، اس کی گردن کے گرد بازو حمائل کیے اسے دیکھتی تھی۔ خد و خیل کی افیون میں جیسے طاقت تھی، ایسے اس پر بھی وہاں کی رات میں جو شبنم اترتی تھی شاید اس نے اثر کیا تھا، اور وہ فاطمہ کو دیکھتا تھا۔ نیچے ایک بے آباد اور بنجر چہروں والی بستی میں چوکیدار اپنے کچے گھر میں گیا، بہت دیر بعد واپس آیا اور بخت نصیب کے کان میں سرگوشی کر کے چلا گیا۔ شٹ! کالیے نے زمین پر تھوکتے ہوئے سر جھٹکا۔ نسان پیٹرول میں بیٹھتے ہی جیسے وہ اپنے گھر میں آ گئے ہوں اور 9 گرام کی بے آبادی اور بے چہرگی سے الگ ہو گئے ہوں۔ کالیے نے ڈیش بورڈ میں سے ہپ فلاسک نکالی اور ڈھکن کھول کر ایک لمبی پرسکون ڈیک لگائی۔ پہنیا وہ ہیڈ اس کے پاس تھا،
صرف تمہاری وجہ سے وہ انکاری ہو گیا۔ میری وجہ سے؟ اس کا خیال ہوگا کہ تم شاید سرکاری آدمی ہو۔ میں اس کا چہرہ پڑھ سکتا تھا، چوکیدار کا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ویسے بخت نصیب بہت شاندار دوست ہے، پر مذہبی بہت ہے۔ اس کے سامنے میں پینے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ایسا پیس لے آتا ہے کہ قسمت سنور جاتی ہے، اور ہیروئن بھی 1 نمبر سپلائی کرتا ہے۔ تم یہ کاروبار تو نہیں کرتے؟ توبہ، کالیہ ہنسا۔ ایسے کسی یار دوست کی ضرورت ہو تو پوری کر دیتا ہوں، خود کچھ نہیں کرتا، اللہ رسول کی قسمیں۔ اس نے نسان سٹارٹ کر دی۔ بخت نصیب اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہر گیا تھا۔ نسان گاؤں دبئی سے گزر کر نہر کنارے آ گئی تھی۔ اشوک کے فرمانوں کے شہر شہباز گڑھی کے راستے تخت بائی، مالا کنڈ کے پاس کی کمن کیریاں، اور دوسری جانب بٹ قلعہ جہاں سفر کا اختتام ہوا کرتا تھا۔ 4 چیزیں ہیں، لیکن انہیں آگے جانا تھا، مینگورا تک۔ یہاں طوطا کان میں دریا کنارے ایک مکمل اور بالکل سالم حالت میں ایک بدھ کمپلیکس ملا تھا۔ عبادت گاہ کی پوری عمارت، درجنوں سٹوپے اور ہزاروں مجسمے، ایک رات کے اندر اندر ٹریکٹر کے ساتھ انہیں توڑ کر جس کے ہاتھ جو لگا نکال کے لے گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو پہنیا زمین ہموار ہو چکی تھی، اور اس میں سے کہیں کہیں نیلے پتھر سے تراشے ہوئے مجسموں کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ کوئی کمال کا ہاتھ، کوئی یونانی ناک، بدھ کا دامن، ایسے نئے نویلے جیسے ابھی بنا کر دبا دیے گئے ہوں۔ اگر اس کمپلیکس کو بچا لیا جاتا تو پوری دنیا میں یونیک ہوتا۔ اتنا دکھ ہوا کہ ساری رات سو نہ سکا مشاہدی، صرف اسی لیے کہ تمہیں وہ پیس مل جائے تو تم انہیں اسمگل کر کے ایک اور پلازا خرید لیتے۔ اس لیے دکھ ہوا؟ نہیں، کالیہ نے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ مشاہدی نہیں، اللہ رسول کی قسمیں نہیں، میں تو انہیں سیند کر رکھتا یارا، میں انہیں چومتا اور ان پر ماتھا ٹیکتا۔ کیا کاریگر تھے پہنیا۔ مشاہد نے باہر دیکھا۔ کیا یہ اتفاق تھا کہ ان کی نسان پیٹرول وے سائڈ ہوٹل کے عین سامنے کھڑی تھی؟ دریا کا شور، سلیٹی رنگ کے پانی، آلوچے کے جنگلوں کی سرد ہوا، کہیں نرگس کی زرد مہک کا ایک ہلارا۔ واپسی پر رکیں گے، ابھی چلو۔ کالیہ نے بادل نخواستہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ واپسی پر رات ہو چکی تھی اور وہ وہاں رکے۔ مینگورا جیل کے وارڈن نے انہیں اطلاع دی تھی کہ ڈاکٹر ارشد کو 6 برس کی قید سنائی گئی تھی اور اسے کسی اور جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کون سی جیل میں اور کہاں؟ اس کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ دریا کے شور میں ایک آہستگی اور تسلسل تھا۔ آلوچے کے خشک ٹہنیوں والے جنگل میں سے جو ہوا آتی تھی اس کی مہک میں بھی سلیٹی رنگ تھا۔ وے سائڈ ہوٹل کے کھمبوں پر جھولتے بلب اور پھر ان کی روشنی دریائے سوات کے بہاؤ پر یہاں وہاں اور پھر بہہ جاتی ہوئی۔ وہی رکٹی کرسیاں، لیکن ڈاکٹر ارشد کی غیر موجودگی۔ کالیہ کم از کم 3 ہپ فلاسک اپنے اندر انڈیل چکا تھا، اور اس کا ذہن اور بدن دریائے سوات کے بہاؤ سے ہم آہنگ اور ہم ترنگ ہو چکا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے مشاہدی کہ اندھیرا بہت ہے؟ مشاہد چپ رہا۔ لیکن مجھے دکھائی دیتا ہے۔ میں نے 1 سال پہلے یہاں اپنے برادر عزیز سے پہلی ملاقات پر بھی بیان دیا تھا، اور میں بیان بدل نہیں رہا کہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہزاروں برسوں کی کمائی ہاتھوں، آنکھوں اور دماغ کی ضائع ہو رہی ہے یارا۔ ندیاں سوکھ رہی ہیں۔ تم بنا شک الٹے ہو جاؤ، پر ملک تبھی قائم رہتے ہیں جب وہ اپنی ہزاروں برسوں کی کمائی کو کلی بنا کر دیواروں پر مذہبی اور سیاسی نعرے نہیں لکھتے، جب وہ انصاف دیتے ہیں ان کو جو کم ہوتے ہیں اور جن کے عقیدے سے انہیں اختلاف ہوتا ہے۔ اور سنو مشاہدی، تا قیامت کچھ نہیں رہتا۔ کاش اس وقت تمہاری جگہ میرا برادر عزیز ہوتا تو وہ کم از کم ایک وو کر کے میری حوصلہ افزائی تو کرتا۔ کالیہ نے ایک اور فلاسک نکالی اور ڈھکن کھول کر ڈیک لگانے کو تھا کہ اس نے پانی کی طرف دیکھا اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتا کنارے تک گیا اور پوری فلاسک پانی میں انڈیل دی۔ واپس آیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ ڈاکٹر اسے منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن یہ اس کا حصہ تھا۔ اس نے خالی فلاسک گھما کر دریا کے پانیوں کی طرف اچھال دی۔ وہ پتہ نہیں کتنی دور گئی، کہاں گری، بس گم ہو گئی۔ سردی برفیلی تھی اور بہت بے آرام کرتی تھی۔ اس کے ساتھ
زیادتی ہوئی ہے۔ چپ، کالیہ نے انگلی لبوں پر جما کر کہا۔ چپ میرے ویر، چپ۔ 4 چیزیں ہیں: قادر آباد کی جھیلیں گم شدہ، دریائے راوی کامران کی بارادری سے لگ کر بہتا ہوا گم شدہ، اور اب سوات کا سلیٹی منظر بھی۔ کرسمس کی شب شیشم اور جامن کے درختوں تلے بہت رونق تھی۔ وہاں مجید امجد کے ساز بج رہے تھے، برف گر رہی تھی۔ میرا دل ہے کہ شہر لاہور ہے۔ ٹہنیوں کے کمکمے جھولتے تھے اور ان کے نیچے ایک کین چیئر پر فاطمہ بیٹھی مسکراتی تھی۔ مردان جھکا جھکا کبھی برگیتا کی طرف جاتا تھا اور کبھی فاطمہ کی جانب رجوع کرتا تھا۔ میڈم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ لیکن اس کا پاؤں درد سے گھسٹتا تھا اور وہ ران پر ہاتھ رکھے بہت تحمل سے اسے برداشت کرتا تھا۔ فاطمہ کی سیاہ آنکھوں میں زندگی بہت تھی۔ وہ چمکتی تھیں اور دیکھتی تھیں۔ اور جب تم اور بابو جیب میں مثل نو کی شاخیں ڈالے ساؤتھ اینڈ کی اور جب تم اور بابو جیب میں کس کی شاخیں ہیں؟ اور جب تم اور بابو جیب میں مسل ٹو کی شاخیں ڈالے ساؤتھ اینڈ کی کرسمس ایو میں اور جب تم اور بابو جیب میں مسل ٹو کی شاخیں ڈالے ساؤتھ اینڈ کی کرسمس ایو میں گھومتے تھے، یاد ہے؟ مشاہد چپ رہا۔ اسے یاد تھا، لیکن وہ بہت ہی پرانے زمانے تھے۔ فاطمہ ابھی وہیں تھی، وہ بہت بہت دور نکل آیا تھا۔ مشاہد چپ رہا۔ اسے یاد تھا، لیکن وہ بہت ہی پرانے زمانے تھے۔ فاطمہ ابھی وہیں تھی، وہ بہت بہت دور نکل آیا تھا۔ لیکن وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اور تم جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے تھے، جیب میں سے مسل ٹو کی شاخ نکال کر اس کے سر پر معلق کرتے ہوئے اسے میری کرسمس کہتے تھے۔ اور تم جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے تھے، جیب میں سے مسل ٹو کی شاخ نکال کر اس کے سر پر معلق کرتے ہوئے اسے میری کرسمس کہتے تھے، اور اسے رواج کے مطابق تمہیں چومنا پڑتا تھا، یاد ہے؟ ماضی یا شرمندگی ہوتا ہے یا جھوٹی انا۔ ماضی کے موسم وہیں رہ جاتے ہیں۔ وہ صحن جن میں تریک کے درخت ہوتے ہیں وہ ڈھہ جاتے ہیں، اور تب بھی ہم ان کی چھاؤں کو یاد کرتے ہیں۔ کرسمس سے اگلے روز مردان واپس چلا گیا تھا۔ شوبھا کی شادی کے بوجھ تلے دبا۔ چودھری اللہ داد کی اولاد میں سے کون ہے؟ شوبھا تو نہیں، شاید وہ لاپرواہ ٹورسٹ لڑکی جو 7 کمروں والی کوٹھی کے پھاٹک پر دستک دے کر مسٹر مشاہد کا پوچھ کر چلی گئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں کین چیئر پر بیٹھی اپنے سامنے چمکتی آنکھوں سے تکتی فاطمہ اس کے آس پاس سلیٹی رنگ کی لینڈسکیپ پر نقش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو خشک ٹہنیوں کے جنگل تھے ان میں اس کی سیاہ آنکھیں تھیں۔ جاپانی پھل کے باغ بھی ابھی خزاں کی ٹھنڈک میں آرام کرتے تھے اور ان میں اس کا سفید بینچ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں، مشاہد اور کالیہ، اپنے آپ میں گم سم بیٹھے تھے۔ مشاہد 7 کمروں والی کوٹھی کے درختوں کے جھنڈ میں اور کالیہ طوطا کان میں، بدھ کے سونے کے پانی والے ہیڈ میں اور مینگورا جھیل کے
وہ دونوں مشاہد اور کالیہ اپنے آپ میں گمسم بیٹھے تھے۔ مشاہد 7 کمروں والی کوٹھی کے درختوں کے جھنڈ میں اور کالیہ طوطا کان میں، بدھ کے سونے کے پانی والے ہیڈ میں اور مینگورا جیل کے وارڈن کی اس اطلاع میں کہ ڈاکٹر کو 6 برس قید ہو گئی ہے۔ وہ بہت دیر تک اس آس میں وے سائڈ ہوٹل کے آلوچے کے درختوں کو دیکھتا رہا کہ صرف اس کے غور کرنے سے موسم گزریں گے، رت بدلیں گے رت بدلے گی اور ان پر شگوفے پھوٹیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کالیے نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، شریعت یا شہادت؟ آس پاس ایک سکوت ٹھہر گیا۔ ہوا نہ تھی، بہاؤ کی آواز آس پاس ایک سکوت ٹھہر گیا۔ ہوا نہ تھی، بہاؤ کی آواز بھی جیسے مدھم ہو گئی اور سردی ایسی یخ کہ ہڈیوں کو برف کرنے لگی۔ وہ دونوں ڈھیٹ بنے بیٹھے رہے، اپنی ناکافی گرم جیکٹوں میں سکڑتے رہے۔ وہ خود اٹھتا نہیں چاہتے تھے تو انہیں کون آ کر اٹھائے؟ کالیے کو تو اپنی ہپ فلاسک کے پانیوں کا آسرا تھا، لیکن مشاہد تو خشک تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا، ایک چپ تھی۔